گھر چھوڑا ہے, آپ نے بستر چھوڑا ہے. عثمان بھائی ہے, عبد الوہاب بھائی ہے, یہ محنت کرتے ہیں. مولانا عزیز الرحمان نے ہمیں دعوت دی ہے, دوستوں نے واہ صحابہ واہ کے کارڈ لگائے ہوئے ہیں. بابا جی بدلے میں ملے گا کیا؟ میری ربائی بتائے گی. میں نے کہا کیا کتنا پڑھنا ہے؟ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے, ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم, ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. یہ بات ہو تو شیر بدل کے پڑھنا, گو سبحان اللہ. شیر آپ کے لیے ہے, ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے. ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم, ارے جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے. آپ کے لیے ہے. وہ تو لائق ہم الکافرون حقا, پہلے واسے کو سبحان اللہ. مولا تو ہی تو ہے, اور مولا چاہے تو حمد ہے بھائی. آپ توجہ دے, مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے. مولا تو ہی تو ہے. ایک ہی آدھے جلے گی آج صحیح آگے, میں بار بار ان کو نہیں جگا سکتا. مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو, بھائی یہاں توجہ چاہیے مجھے ایک نظر بھی آباد. اصل میں ہوتا کیا ہے, تھوڑی کو کم بھائی, ہوتا کیا ہے دوستو, کوئی آتا ہے آپ اسے دیکھتے ہوئے شیر یاد آتا ہے, آج پھر بازار میں وہی تماشا ہوا. آج پھر بازار میں وہی تماشا ہوا, میں اسے وہ مجھے لوگ ہمیں دیکھتے رہے. تو دیکھا دکھائی چھوڑ کے آپ صرف ہمیں دیکھیں اور چادریں لپیٹ کے بیٹھے ہو. وہ کسی نے کہا تھا یہ کیا کہ محفل میں آپ آئے تو اپنے رخ پہ گرا کے آنچل, یہ کیا سلیم کہا کو سنے اور آنچل, یہ کیا کہ محفل میں آپ آئے تو اپنے رخ پہ گرا کے آنچل. حسین جلوے تڑپ رہے ہیں, الٹ بھی دو مسکرا کے آنچل. جلوے تڑپ رہے الٹ بھی دو مسکرا کے آنچل. دوستو یہ کاروائی چلتی رہے گی, ساؤنڈ چل رہا ہے, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سن لیجئے. مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے. مولا تو ہی تو ہے, اور چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے. مولا تو ہی تو ہے. سارے میرے ساتھ تو ہی پڑھیں گے. مولا چاہے تو, مولانا دیکھیے, مولا چاہے تو مٹی کے, اب میں جہاں پہ بات ختم کروں گا وہاں سے نئی موضوع شروع ہونا ہے. مولا چاہے تو مٹی, وہ آخر والے دوستوں کے لیے ہے. مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو رسول باپ کے بیٹے کو آب اعظام میں غرق کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو آزر کے گھر ابراہیم پیدا کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو نار نمرود کو گلزار کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو ایڈی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے جاری کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو 40 سال بعد یعقوب کی بینائی لٹا دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو مصر کے بازاروں میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو پہاڑ کی اور سے فوٹنی کو پیدا کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو بشر کے نغموں سے پہاڑوں پر وجد طاری کر دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے. مولا تو ہی تو ہے, چاہے تو ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے. مولا تو ہی تو ہے, اور دنیا روتی رہے, دنیا چلاتی رہے, ابو بکر عمر کو روضے میں سلا دے. مولا تو ہی تو ہے, اور دنیا روتی رہے, آج بھی روتی ہے. دوستو کو سبحان اللہ پڑھوا سے گالا ہی ہے. دوستو دنیا روتی رہے, دنیا چلاتی رہے, ابو بکر عمر کو روضے میں سلا دے. مولا تو ہی تو ہے. اور اللہ کے بعد اللہ کا محبوب ہے, بولیے درود پاک پڑھیے صلی اللہ. پڑھتے جائیے, مجھے بات یاد آئے گی. صلی اللہ, سارے یہاں سے وہاں تک پڑھیں گے. حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اور اصلی مومن کدی بخیل بندے چاچا ہو بھی بڑے اسی مومن آ, لیکن مومن ہوندے, مومن ہوندے نہیں. شاکر کہندہ نا سوجرے لوگ مقدرہ دے ویران نصیب دے حال نہ پوچھ. وہ تو شاکر آپ سے آنا ہے, ساڑھا چہرہ پڑھ ساڑھے حالات نہ پوچھ. مومن ہوندے
کہ اصلی مومن کدی بخیل ہوتا نہیں. سارے بڑو درود پاک صلی اللہ ہو. مجھے آپ کے لیے ایک بات یاد آئی, صلی اللہ ہو. دوستو سنیے, صلی اللہ ہو. عبدالوہاب میاں رباعی دیکھیے, آج جنہوں نے درود پاک پڑھا ان کے لیے ہے, یہ بات بنتی نہیں. جب بات بنا لیتے ہیں وہ شریف والوں, بات بنتی نہیں. جب بات بنا لیتے ہیں, نام لے کر تیرا ہم آقا محفل کو سجا لیتے ہیں. نام لے کر تیرا ہم آقا محفل کو سجا لیتے ہیں. اور مولانا لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں, آقا ہم نعت تیری بنا لیتے ہیں. اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے, روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے, درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں. رب رس جائے درود پڑھ کے منانے ہیں تو صلی اللہ ہو. سارے دوست پڑھیں گے, باتیں یاد آ رہی ہیں, صلی اللہ ہو. میں کہا کرتا ہوں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, لیکن دعا کریں وہاں موت آئے, وہاں کا مرنا بھی جینا ہے. کیوں جی, وہاں کا مرنا بھی جینا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ مدینے میں دل دے کے بیٹھے ہو نا, وہ کسی نے کہا تھا مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, واللہ والے جو ویکھن دا دل ویکھ دے. تو دلوں کی قیمت لگتی ہے. تو سلیم طاہر ہر جگہ پہ کہا کرتا ہے کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. سنیے پوری رو بھائی, مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنو بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر, اور میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. آقا کو دل دیا ہوتا تو دوستو تھک گئے ہو, صحیح دسو, کسی کو چلائیں نا آگے حاضری کو سبحان اللہ, اور خود سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, ربیع الاول جب شروع ہوا تھا تب سے ہم نے اس کلام کو پڑھنا شروع کیا تھا. آقا کی آمد تھی ربیع الاول میں, ہم نے پڑھنا اس کو شروع کیا. اس سے پہلے سنیے, میں نے آپ کے لیے دعوت دینی ہے, تو توجہ فرمائیے. دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان فرماتے ہیں, وہ احسن من کلم کرقت تو وہی نے. آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا. آپ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں, ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا, کسی ماں نے جنا. یہ بات کا ارشاد فرمائی علماء تشریف فرمائے شمائل ترمذی. آپ کے لیے اماں عائشہ روایت فرماتی ہیں, یضع لحسان بن ثابت منبرا فی المسجد, میرے آقا نے مسجد نبوی میں منبر رکھوایا, حضرت حسان کو منبر پر بٹھایا. چاچا جی خود میرے آقا سامنے بیٹھے, اور آپ ایسے نہیں بیٹھے سامنے. میں بات کہا کرتا ہوں, جو یہاں پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھتا ہے وہ حضرت حسان کی سنت کو زندہ کرتا ہے. جو سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اگر سبحان اللہ کو تو ایک شعر آیا, اس سے پہلے نہیں سنے اب تسی کو سبحان اللہ. شعر ہے آپ کے لیے, اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں, حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں, اور ہم اپنا معیار دوستو زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اچھا, حضرت حسان فرماتے وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آخری بات دعوت دیتے ہیں. ایک حاضری اور شان صحابہ پہ پراپر لگائیں گے. کہا جی آپ جیسے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. دوستو توجہ, میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا حضرت حسان آپ نے ساری دنیا نہیں دیکھی, آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور جیسے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. لطیف ذوق والے دوستوں کی نظر ہے. کہا جی میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن جبریل نے دیکھا ہے. جب جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل امی آپ آقا کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو دوستوں میں پڑھتا ہوں جبریل امی کے دربار میں پہنچے کہ جبریل امی آپ آقا کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہو. میں یہاں سے بھرپور توجہ چاہوں گا. تو جبریل امی فرماتے ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے. مولانا آپ کی نظر ہے, ہاں میں نے ساری دنیا کو, بولو میں نے ساری دنیا کو. یہ بولنا کام آئے گا جو زبان حضور کے نام پہ بولتی ہے, اللہ اس زبان کو کسی کمینے کا محتاج نہیں ہونے دیتا. نام پہ بولنا چاہیے, ان کا ذکر کروانا چاہیے, اللہ کسی کمینے کا محتاج نہیں ہونے دیتا. جبریل امی کے دربار میں پہنچے کہ جبریل امی آپ آقا کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو آپ بات سنیے گا, جبریل امی فرماتے ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے. تو سنیں گے جی, میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے. میں نے مات حسن مصطفیٰ ہے, اور آپ کے ذوق کے مطابق بات ہو تو آپ بولیں گے ہاں میں نے ساری. جبریل امی فرماتے ہیں ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے. لفاظی دیکھیے, ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے. اور سامنے والے دوست بھی سنیں گے, ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے.
मैंने मशरिक मगरिब को भी देखा, मैंने शिमाल और जनूब को देखा। जिब्रील अमीन फरमाते हैं हाँ मैंने सारी दुनिया को देखा है, मैंने मशरिक मगरिब को भी देखा, मैंने शिमाल और जनूब को देखा, मैंने आसमान की बुलंदियों को देखा, मैंने जमीन की पस्तियों को देखा, मैंने रूहों के इकरार को देखा, मैंने सांसों की तकरार को देखा, मैंने फूलों की महकार को देखा, मैंने उल्फत की आबशार को देखा, मैंने इश्क के बाजार को देखा, मैंने आफताब को देखा, आफताब की नूर अफशानियों को देखा, मैंने कलियों को देखा, कलियों की तबस्सुम मलाइयों को देखा, मैंने महताब को देखा, महताब की जिया पाशियों को देखा, मैंने लैलो निहार को देखा, लैलो निहार की करवट को देखा, मैंने चरिंद परिंद को देखा, चरिंद परिंद की पुकार को देखा, मैंने नील को आसमानी शामियाने को देखा। सुनिएगा, मैंने नील को आसमानी शामियाने को देखा, मैंने साकी को देखा, मैंने पैमाने को देखा, मैंने हर महफिल को देखा, हर महफिल के दीवाने को देखा, मैंने नबियों को देखा, नबियों के मोजज़ात को देखा, मैंने वलियों को देखा, वलियों की करामात को देखा, मैंने जन्नत को देखा, जन्नत के महल्लात को देखा, मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोता हुआ देखा, मैंने नूह को किश्ती का मला बने हुए देखा, मैंने ज़करिया को आरे से चिरते देखा, मैंने इब्राहीम को आतिश अमरूद में कूदते देखा, मैंने मूसा को दूर पे रब से कलाम करते देखा, मैंने ईसा को हाथों से परिंदे उड़ाते देखा, मैंने अय्यूब को वक्त बीमारी सबर करते देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र के बाजारों में मिलते देखा। आज को ओ शरीफ वालों, जिब्रील कहता है मैंने सब कुछ देखा, देखने के बाद कहता हूँ खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, और मेरे मोहम्मद तो वजह के सोना किसे दा हुस्न जमाल कोई नहीं। मोहम्मद वद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल। सारे बोलो भाई हमारा अकीदा हुजूर ये सोना, बोलो बोलो हुजूर ये सोना कोई नहीं। खुदा दे कामिल खजाद वर्गा, अल्लाह सलामत रखे उठे हाथों को। खुदा दे कामिल खजाद वर्गा, शेर सुनिए, खुदा दे कामिल खजाद वर्गा किसे दा कामिल खजाल। बात मेरी से मुत्तफिक होंगे तो उठा के बोलेंगे हाथ। खुदा दे कामिल खजाद वर्गा किसे दा कामिल खजाद कोई नहीं, और मेरे मोहम्मद वद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। तो दोस्तों मैं जाके पूछिया अम्मा हलीमा तो सोना मदनी तो ढेर हो गए, मैं जाके पूछिया अम्मा हलीमा तो सोना मदनी तो ढेर हो गए। जवाब मिले अदीम कमला किसे भी जने आए बाल कोई नहीं। ते फलक द चंदे सितारे वेखन, जमीन ते कितने निजारे वेखन, फरश दुनिया के अरश तोड़ी किते भी मिलती मिसाल कोई नहीं। कि हजारों यूसुफ दे हुस्न आशिक और करोड़ों मूसा दे मनन वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल, बोलो किसे दा आशिक बिलाल, किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब भरपूर जाग गए, सारी चीजें बहुत बेहतर हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे जिन्होंने इस खूबसूरत काविश की और महफिल को सजाया। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक आदमी हम कलीम हसानी भाई के बाद शान साहबा में आपकी खिदमत में रखेंगे। याद रखिए दोस्तों, मेरी एक बात पल्ले बांध लो। मैंने ये रुबाई पढ़ी थी बहुत पहले, 2015 में मैंने अहरार बारन जंग में इसको पढ़ा था कि बरोद माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा। तो उस वक्त पढ़ा था मैंने बाद में पढ़ना था। दोस्तों ये आपकी है, आपके लिए है। जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तब तो टोटल हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है। मैं वहाँ पढ़ा था, मौलाना अजीज रहमान को कहा जल्दी छुट्टी देंगे, कल हमने जो है वो इनसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है जितने आपके पास लोग बैठे हैं, ठीक है। तो उसमें एक शेर दोस्तों की नजर है ताकि शान साहबा की एक बुनियाद बन जाए। 4 मिसरे हैं आपके लिए जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिनको यहाँ पे बिठा दिया। बरोद माशर आपके लिए है दोस्तों, अब्दुल वहाब साहब आपके लिए, अब्दुल रहमान साहब आपके लिए है। बरोद माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा। माना तो टेस्ट हो गया। बरोज माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट। इंग्लिश का एक उसूल है कि लिसन एंड अंडरस्टैंड देन स्पीक, सुनो समझो तो फिर बोलो। बरोज माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा, जो भी उसमें लेगा ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। अगले 2 मिसरे स्टेज बंदे से हैं। बरोद माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा, जो भी उसमें लेगा ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। और दोस्तों मुनाफिकों को मिलेगी सजा, मिलेगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। ओ इंशाल्लाह मिलेगी।
کھل کے بولیا کرو صحابہ دے نال میں نے کہا تھا کہ قرآن دے وچ فرمان پڑھیا پھر گل یاد آ گئی قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی ہاتھ اٹھا کے دسنا میں صحیح گل کیتی ہے قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی ہر دن صدیق دے حق وچ ہر رات صدیق دے حق وچ آئی ہر گل صدیق دے حق وچ آئی ہر بات صدیق دے حق وچ آئی تے کچھ منافق صدیق دے دشمن سن پر کائنات صدیق دے حق وچ آئی سبحان اللہ ایک اور گل ہے کوئی کیا پھر آدمی شروع ہو سکتی نا ماحول بن گیا رکھو سبحان اللہ اور شریف والوں خیال رکھنا میں نے جب یہ بات کی نا مولانا سید الرحمان صاحب دوستو جب میں نے یہ بات کی ایک صاحب نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں میں نے کہا میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یہ میں نے کلام لکھا تھا میں نے کہا میں نے ذکر صدیق ہی میرے ساتھ پڑھیں گے اس میں ناراض ہونے پھر وہ میں شان صحابہ والی ربائی سناؤں گا ادروائز نہیں سناؤں گا میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کہ یا نوجوان ہاتھ اٹھائیں گے یہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں دشمن کے سینے پہ موم کری جاتی ہے میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا اس میں ناراض اسی بھی نوجوانوں صحابہ دے معاملے میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا وہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور دوستوں سنیے آپ کے لیے ہے ذکر صدیق میں تیرا جو منشور ہے سنیے ذکر صدیق میں تیرا جو منشور ہے اس لیے تیرا چہرہ یہ بے نور ہے وہ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور ذکر صدیق عبادت ہے بھائی میرے یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے یہ ہے قول جناب شہید و سرا وہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور وہ شریف والوں نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ذکر صدیق تم ذرا چھیڑ کر دیکھ لو وہ کس کا چہرہ کھلا کس کا چہرہ پوچھا اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی اس میں ناراض والے راضی بیٹھے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے شیر وہی پورا کرتے ہیں بہرحال اب دوست چاہیں گے کہ گلی وسانی بھائی کو دعوت دیں مرود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں یہ بھولنا نہیں آخری آپ مصرع آپ کے لیے ہے اور یاد رکھیے وہ شریف والو خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لباسوں میں ڈھل رہے ہیں خیال رکھنا عمر کے دشمن انہوں نے نام بتایا آتے ہی مجھے میرا نام عثمان ہے میں نے فوراً کہا میں نے کہا جو سینہ عشق عثمان سے خالی وہ سینہ حفظ قرآن سے وہ سینہ عشق عثمان سے خالی وہ سینہ حفظ قرآن سے خالی صدیق کے دشمن کو روزہ نصیب نہیں عثمان کے دشمن کو قرآن نصیب نہیں وہ شریف والوں خیال رکھنا عمر کے دشمن یہ ربائی میں کہیں کہیں بڑا کرتا ہوں جہاں پہ میرا سٹیج مجھے ضرورت دیتا ہے پڑھنے کی خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لباسوں میں ڈل رہے ہیں اور بغض عمر ہے ان کے دل میں جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لباسوں میں ڈل رہے ہیں بغض عمر ہے ان کے دل میں جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں اور عمر کا کھا کر عمر کو گالی اور یہ ہے تیرا ظرف ورنہ تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں اور تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ خیال رکھنا اور میرا دوست فائق ترابی لکھتا ہے کہتا ہے عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے میرا دوست فائق ترابی لکھتا ہے اللہ ایسے دو چار عبدالوہاب سلیم ظاہر کو اور عطا کرے عزیز الرحمان صاحب کہندے نے سمجھ نہیں آنی ہے نا سمجھ میں ربائی پڑھنا سمجھ آوے اللہ سلامت رکھے بات ان کی نہیں ہے بات ایمانی غیرت کی ہوتی ہے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا دوست فائق ترابی لکھتا ہے کہ عمر بر 200 ربائی سنیے گا میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں بات پھر شروع ہو گئی ہے فائق ترابی لکھتے ہیں کہ عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے مجھے دوستوں نے کہا عمر حیاتی کرے میں نے کہا پھر میری بھی سننا کہ عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے اور مضطرب دشمن مولا عمر پھرتا ہے اور کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا